مال و دولت اللہ کی نعمت ہے اس وقت جب اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیا جائے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، اس کو وہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کو جوڑ کر نہیں رکھتے، دل میں اس کے لیے پیار محبت نہیں لاتے، مال پر مرنے کا ان کے ذہن کے اندر تصور نہیں ہوتا کہ مال ہی سب کچھ ہے۔ ہاں، ضرورت کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ تو لازم ہیں، لیکن مال و دولت کی فراوانی یہ انسان کے لیے فتنے کا باعث ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مالدار نہیں ہوتے، مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مال جہاں سے بھی ملا اکٹھا کیا اکٹھا کیا اکٹھا کیا، اور پھر اس کو گنتے رہتے ہیں، اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، اس کو صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں، کہیں چوری تو نہیں ہو گیا، کہیں اس پر کسی کی نظر تو نہیں ہے، کہیں ہمارا مال میرے ہاتھ سے نکل تو نہیں رہا۔ تو وہ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، وہ مالدار نہیں ہوتے۔ اور یہ بات 100% ہے کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، ایک شخص موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہا، اے نبی موسیٰ، میرے اوپر مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، رزق کے اندر تنگی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کی کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ جو میرا رزق ہے مجھے سارا ایک ہی مرتبہ دے دے، جو بھی ہے میں چند دن تو اچھے گزار لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کریم تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے بات سن لی، دعا قبول کر لی، اس بندے کو سارا مال مل گیا، بات آنی جانی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے۔ بہت عرصے بعد کہیں وہاں سے گزر ہوا اور دیکھا کہ بڑا محل ہے، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، دسترخوان کھلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ سے سوال کیا کہ اللہ، اس کا شخص کا رزق تو بہت تھوڑا تھا، سال 2 سال 3 سال کا، اور یہ اتنا عرصہ گزر گیا، اس نے محل بنا لیے ہیں، کھا رہا ہے پی رہا ہے دے رہا ہے لگا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، میرے موسیٰ، میرے اس بندے نے میرے ساتھ تجارت کی ہے، اس کا مال اگر یہ خرچ نہ کرتا تو اتنا ہی رہتا، ختم ہو جاتا، لیکن یہ خرچ کرتا گیا، میں اس کو بڑھاتا گیا، وہ خرچ کرتا گیا، میں بڑھاتا گیا، یہ کھلاتا گیا، اس کا دسترخوان کھلا رہا، اس کو 7 گنا ملتا رہا، اور اب یہ بھی کھلا رہا ہے، اس کا دسترخوان چل رہا ہے، اور مال کی تجارت کی وجہ سے اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ابھی بھی اس کے دسترخوان سے لوگ کھاتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں سنا ہے کتنا بڑا ظالم تھا، جب اعلان کیا نا، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، موسیٰ نے کہا، اللہ، فرعون نے دعویٰ کر دیا ہے خدائی کا، اب بھی آپ اسے نہیں پکڑتے؟ اللہ نے فرمایا، میرے موسیٰ، ابھی اس کا دسترخوان کھلا ہوا، صبر کرو، جب یہ دسترخوان لپیٹے گا تو میں اس کو اپنی پکڑ میں لے لوں گا۔ تو فرعون کا دسترخوان کھلا، ظالم تھا، اللہ کا عذاب اس پر نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کمی نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ الصدقۃ ترد البلاء، یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور آج ہمیں چاہیے ہم صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مالدار بنے، مال کے چوکیدار نہ بنے، مالدار بنے، مال کے چوکیدار نہیں بننا۔ کیا فائدہ؟ رات کو نیند نہیں آتی، چوری نہ ہو جائے، بینک میں رکھا ہوا ہے، فکر ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، بڑی گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ بوریا نشین علماء کو دیکھیں، چٹائی پر بھی سو جاتے ہیں، اور ان طلباء کو مدرسے میں دیکھتا ہوں کہ وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ علماء کی بھی عادت ہے، اتنی نیند آتی ہے، مالداروں کو پابندیاں، نیند نہیں آتی، مال اتنا ہے لیکن شوگر ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے،
بلڈ پریشر ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں چیز، پرہیز پرہیز پرہیز، کچا سالن کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں وہ بھی ابلی ہوئی، کوئی چیز کھا نہیں سکتے. تو یہ جب مالدار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے بیماریاں بھی ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ مال و دولت کی مزید فراوانی بھی دے گا اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. جب مال کے چوکیدار بنیں گے تو تب پریشانیاں، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، آلام آئیں گے.